نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم ہر ایپیسوڈ میں اللہ والوں کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ اللہ والے یعنی اللہ کے نیک بندے، اور اولیاء کرام میں بڑا مرتبہ یقیناً صحابہ کرام کا ہے۔ ابتداً ہمارے ایپیسوڈز میں ہم صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ آج ہمارا 28واں ایپیسوڈ ہے، اور سلسلہ وار صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے آج 27ویں نمبر پر کسی صحابی کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہے۔ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا ہے، اور وہ باتیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے جو کسی اور کو نہیں بتائی ہے۔ ہی رازدار رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص باتیں انہیں پتہ تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی سیرت کی طرف بڑھیں گے، ان کا تعارف بھی سنیں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام حذیفہ، کنیت ابو عبداللہ، اور والد کا نام حسیل الیمان ہے۔ آپ اور آپ کے والد دونوں صحابی ہیں، ایمان آپ دونوں نے لایا ہے۔ حضرت حذیفہ اور آپ کے والد دونوں احد میں حاضر ہوئے، مگر آپ کے والد جو ہیں وہ غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ اور اہل فتویٰ صحابہ میں سے ہیں، یعنی آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، شرعی رہنمائیاں کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کی بات ہے کہ کون منافق ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہوا تھا۔ مستقبل میں ہونے والے ظاہری اور باطنی فتنوں کے بارے میں باخبر تھے۔ اسلامی فتوحات میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بڑے علاقے آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوئے۔ الجزائر کی فتح میں بھی آپ شریک تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن شہر کا حاکم بنایا۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پوچھا کہ آج اپنی تمنا بیان کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ مل جائے تاکہ میں انہیں اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نظریں جنہیں تلاشتی تھی، ان میں ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تبھی آپ نے مختلف علاقوں کا آپ کو حاکم بنایا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی احادیث کو اپنے پاس رکھنے، احادیث حاصل کرنے میں کوشش کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے تقریباً 100 احادیث مروی ہے، جن میں سے 8 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور 17 احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ آپ کا وصال 36 سن ہجری امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 40 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبردست عاشق رسول ہے۔ خندق کے موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خاص کام عطا فرمایا، کوئی اسپیشل ٹاسک عطا فرمایا۔ اس سے لوٹنے کے بعد رات دیر ہو چکی تھی،
کچھ صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹے تو ان کی خوش قسمتی کی معراج کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اپنے قدموں میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عنایت فرمائی. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب، آپ کی قسمت کا ستارہ یوں چمک اٹھا کہ آپ نے ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے. اور انداز یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر جو چادر تھی اس کا حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلوے اپنے سینے پر مس یعنی ٹچ کرتے رہے. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جیسے نام یاد آئے تو فوراً کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ایک تو یہ رازدار رسول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کی پہچان میں آپ کو جو کمال حاصل ہے وہ کسی صحابی کو نہیں حاصل ہے. یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریبی رازدار ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری وصال سے قبل بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، اور ایسی کنڈیشن میں طلب فرمایا کہ اس وقت صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی شخصیت تھی، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص باتیں آپ کو ارشاد فرمائی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے برپا ہوں گے وہ فتنے اور اس کو برپا کرنے والے اس کے سردار، ان سب کی ناموں کی معلومات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین اور منافقین کا فرق بھی بتایا. اور اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے، بہت اعتماد رکھتے تھے اور بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف علاقوں کا اور پھر مدائن شہر کا حاکم جب بنانا چاہا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حالانکہ امیر المؤمنین ہے، آپ میں یہ منافقوں کی پہچان کا اتنا وصف اعلیٰ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ آپ پر اعتماد کرتے. اور جب کسی کا انتقال ہوتا، جنازے جمع ہوتے، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ یہ جنازہ مومن کا ہے یا منافق کا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بظاہر ایمان لائے تھے لیکن اندر سے ایمان والے نہیں تھے، وہ منافق تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ جنتی نہیں تھے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتے تھے کہ اس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں یا نہیں، یا آ رہے ہیں یا نہیں. اگر تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں آ رہے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرکت کرتا ہے. اور اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ رہے، اس کا مطلب وہ جنازہ منافق کا ہے. اور یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے میں نہیں شریک ہوتے. وجہ یہ تھی کہ منافقوں کی علامت، منافقوں کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اللہ پاک ان کے علم کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، بڑی ہی عظیم الشان ہستی، بڑے زبردست رازدار رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے اپنے پروگرام میں اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کچھ احادیث کو شامل کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا احادیث روایت کی ہیں. آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ہونے والے فتنے فسادات کا علم ہے.
ایک دو روایتیں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک دلوں پر فتنے چھا جائیں گے، جو انہیں اچھا سمجھے گا اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جائے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا اس کے دل پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہے یا نہیں، تو وہ غور کرے جسے وہ پہلے حلال سمجھتا تھا اب حرام جاننے لگا ہے، یا جسے حرام جانتا تھا اب حلال سمجھنے لگا ہے، تو بلا شبہ وہ فتنوں میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ناظرین ہم غور کریں تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، حرام کو حلال سمجھ کے کرتی ہے۔ اللہ کی پناہ، کئی گناہ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ سبھی تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار گھر کے بچوں کے تعلق سے سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مکلف ہے، حالانکہ ان پر شریعت کے احکام اب آ چکے ہیں، وہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بچے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو ناجائز کاموں کو بھی جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس سے پناہ، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی گناہوں سے حفاظت کرنی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد سنیے، فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کا دل خاکی رنگ کی بکری کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب گناہ کرتا جاتا ہے انسان تو سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اب کتنی ہی آیات وہ سن لے، کتنی ہی احادیث سن لے جس میں عذابات کا تذکرہ ہے، جس میں ڈرایا گیا ہے، اللہ پاک نے ڈرایا ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا، تب بھی اس پر بات اثر نہیں کرتی۔ لہٰذا ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ یہ گناہوں کے دھبے جو دل پر لگ چکے ہیں اس کی صفائی کا اہتمام کریں، استغفار کے ذریعے اس زنگ کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے آنسو بہا کر ان دھبوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی صفائی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہوں کی طرف بھی نہ جائے، ورنہ یہ دھبے پھر سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دل چار قسم کے ہیں، ایک وہ جو پردوں میں لپٹا ہوا ہے، یہ کافر کا دل ہے، دوسرا وہ جو الٹا جھکا ہوا ہے، یہ منافق کا دل ہے، تیسرا وہ جو صاف ستھرا ہے جس میں ایک روشن چراغ ہے، یہ مومن کا دل ہے، اور چوتھا وہ جس میں نفاق و ایمان دونوں ہے۔ ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے جسے پاکیزہ پانی پروان چڑھتا ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی سی ہے جس میں پیپ و خون بھرا ہوتا ہے، پس ان میں سے جو دوسرے پر غلبہ پالے وہی غالب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی تیزی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دن میں کتنی بار استغفار کرتے ہو؟ بے شک میں تو ہر روز 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یقیناً ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہے، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو تصور میں بھی لا سکیں، ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہے، یعنی معصوموں کی بھی سردار ہے، جن سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، جن سے غلطی اور گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بھی سردار ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، بلکہ بار بار کرتے رہیں، کیا پتہ آنے والا لمحہ ہمیں میسر آئے گا بھی یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بار بار توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آپ جب مدائن تشریف لے گئے، یعنی جب آپ کو حاکم بنایا گیا، اب مدائن تشریف لائے تو دراز گوش یعنی گدھے کے پالان پر سوار تھے، اور ہاتھ میں ایک روٹی اور ایک بوٹی تھی جسے آپ دراز گوش پر بیٹھے بیٹھے تناول فرما رہے تھے۔ یعنی یہ آپ کی عاجزی ہے کہ حاکم بن کر آئے ہیں،
پھر بھی انداز ایسا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن شہر میں اس طرح داخل ہوئے کہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھے اور ایک طرف دونوں پاؤں نکلے ہوئے تھے، یعنی اس انداز میں آپ کی انٹری ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عاجزی ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہم کو جو بھی منصب عطا فرمایا اور جہاں بھی ہم عہدے پر ہیں وہاں ہمارا انداز کیسا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت ہم کو سکھاتی ہے۔ ان کو حاکم بنا کر بھیجا گیا، ان کو گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ بڑے منصب کے باوجود یہ کس قدر عاجزی اور سادگی کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ ان کے لباس کیسے، ان کا کھانا کیسا، ان کا رہن سہن کیسا ہوا کرتا تھا، اور آج کسی کو منصب اور اقتدار مل جاتا ہے تو اس کا کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ عمل شخصیت، لائق تقلید شخصیت صحابہ کرام ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے عاجزی کا پیکر بننا چاہیے۔ اللہ کے لیے جو عاجزی کرتا ہے اللہ پاک انہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا کیا جائے گا اس کے تعلق سے بھی کچھ بات ارشاد فرمائی۔ آئیے اس کو سنتے ہیں اور اپنے عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب لوگ ایک وسیع میدان میں جمع ہو گئے، وہاں کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، میں حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں، جسے تو نے چاہا ہدایت دی۔ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے اور مجھے تجھی سے غرض ہے۔ تیرے سوا نجات و پناہ کی کوئی جگہ نہیں، تو برکت والا اور بلند رتبے والا ہے۔ اے رب کعبہ، تیری ذات پاک ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اسی طرح اشارہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ مقام محمود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سماعت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو خصوصیات تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی اس کو سماعت کیا ہے۔ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی اور آپ کو اللہ پاک نے جو ذہانت اور علم عطا فرمایا اس کو سماعت کیا۔ اللہ پاک ان میں جو خصوصیات تھی اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی حق پر قائم رہنے، حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، باطل کی طرف، منافقت کی طرف جھکنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید کسی صحابی کا تذکرہ لیے حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر